السلام علیکم۔ یہ سن کر تمام کے تمام تبوک کے مقتولین کو یاد کر کے رونے لگے۔ ہراکل ان کا رونا دیکھ کر بولا، مرد ہو کر روتے ہو، اس کو چھوڑو، رونا تو عورتوں کا کام ہے، تمہیں چاہیے کہ اجنادین کے مقام پر اپنی جمعیت قائم کرو۔ ہراکل کے وزیر نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے دریافت کریں۔ ہراکل نے حکم دیا اور ایک سپاہی ایک نصرانی کو جو قوم لخم سے تھا لے کر حاضر ہوا۔ ہراکل نے دریافت کیا کہ تجھے مدینہ طیبہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 25 روز۔ ہراکل نے کہا، مسلمانوں کا سردار کون شخص ہے؟ نصرانی نے جواب دیا کہ سردار عرب کا نام ابو بکر رضی اللہ ہے، انہوں نے ایک لشکر مرتب کر کے تمہارے ملک کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، بڑے چست و چالاک، مستعد اور مضبوط آدمی ہیں۔ ہراکل نے کہا، تو نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں دیکھا ہے، انہوں نے تو خود مجھ سے ایک چادر 4 درہم کو خرید کر اپنے شانوں پر ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی آدمی کی طرح بلا کسی امتیاز اور فرق کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی نگرانی کر کے کمزور شخصوں کا حق قوی لوگوں سے دلاتے رہتے ہیں، ہر معاملے میں قوی اور ضعیف ان کی نگاہ میں یکساں ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ کہا کہ ان کا قد لمبا، گندم گو، رنگ رخسار ہلکے اور پتلے ہیں، انگلیوں کے جوڑ کشادہ اور آپ کے اگلے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔ ہرقل یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ یہ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے بعد امر خلافت ایسے ایسے شخص کے سپرد ہوگا۔ نیز ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کے بعد جو دوسرا شخص منصب خلافت پر قائم ہوگا وہ سیاہ چشم، دراز قد، گندمی رنگ، شیر ببر کے مانند ہوگا، اور اس شخص کے ہاتھ میں فتح اور دشمنوں کی جلاوطنی ہوگی۔ نصرانی بولا کہ ایسے شخص کو بھی میں نے ان کے ہمراہ دیکھا ہے اور وہ کسی وقت ان سے جدا نہیں ہوتا۔ ہرقل نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے پہلے ہی رومیوں کو سمجھایا تھا اور فلاح و بہبود کی دعوت دی تھی، مگر میری ایک نہ سنی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سوریا سے نکال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے سونے کے ایک سلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس نامی کو دے کر کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر تجھے حاکم مقرر کرتا ہوں، تو بہت جلد افواج اسلام تک پہنچ کر فلسطین کو ان کے قبضہ اور تصرف سے روک دے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت فراخ شہر ہے، بلکہ ہماری عزت اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔